ایک بیوہ عدت میں ہے اور اسی دوران اس کی والدہ وفات پا جاتی ہے، کیا وہ عدت کے دوران اپنے میکے کا چکر لگا سکتی ہے؟ اللہ المستعان۔ ہمارے معاشرے میں اور مسلم معاشروں میں جی بیوہ کے بارے میں بہت ساری ایسی چیزیں مشہور ہو گئی ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جی نظامی صاحب، بہت دلچسپ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مثلا مجھے میرے علم میں یہ بات آئی کہ بیوہ پر یہ پابندی ہے کہ وہ عدت کے دوران اپنے گھر کے اندر جوتا پہن کر نہیں چل سکتی۔ کیا چیز جوتا پہن کے نہیں چل سکتی؟ نہیں چل سکتی۔ اگر وہ کیوں جوتا کوئی سینس بنتی نہیں ہے کہ بیوہ خاتون اگر گھر کے اندر چپل جوتا پہن کے چلے گی تو وہ گویا اپنے فوت ہونے والے خاوند کے جگر کو روند رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر پابندی ہے کہ اس نے گھر کے اندر ننگے پاؤں چلنا ہے، جوتا نہیں پہننا۔ اس پر پابندی ہے کہ وہ عدت کے دوران کسی ایسی عورت کو سلام نہیں کرے گی جس کا خاوند اس کا غیر محرم ہو۔ اس پر پابندی ہے کہ وہ کسی کا سلام قبول نہیں کرے گی، کسی کا سلام کسی کو پہنچائے گی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو گویا ہم نے اس بیوہ کو محروم کر دیا ہے کہ یہ سلامتی کی دعا نہ دے گی نہ لے گی۔ اتنا بڑا جرم ہو گیا اس سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں ایسے ہی خام خواہ مشہور ہو گئی۔ اسی طرح بیوہ پر پابندی ہے کہ وہ اپنے کزنز کے سامنے نہیں جا سکتی، ان کو سلام نہیں کر سکتی۔ پردے کا حکم تو بیوہ ہونے سے پہلے بھی یہی تھا۔ رشتہ دار آئے ہیں شائستگی کے ساتھ ادب و آداب کا لحاظ کرتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے رشتہ داروں کو ملنا سلام کرنا، اس کی تو پہلے بھی اجازت تھی، اب بھی ہے۔ اس پر پابندی ہم نے لگا دی کہ یہ عدت کے دوران گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ خام خواہ ہندوانہ سختی ہے، اسلام میں ایسی سختی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی میرے خاوند فوت ہو گئے ہیں اور ہمارا کھجوروں کا باغ فصل پکی ہوئی ہے، سالانہ آمدن کا یہی ذریعہ ہے، تو کیا میں اپنے اس پھل کو سنبھال سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنا پھل سنبھالو، سال کے فصل ہے وہ اکٹھی کرو، سارا سال گزارا کس سے کرنا ہے؟ تو آپ نے بیوہ کو گھر کے باہر ضروری کام کے لیے جانے کی اجازت دے دی۔ اب اگر کوئی خاتون ہمارے اس دور میں جاب کرتی تھی، بیوہ ہو گئی ہے، تو وہ گھر سے باہر آفس میں جا سکتی ہے، البتہ شام کو اپنے گھر آنا واپس ضروری ہے۔ بیمار ہو گئی ہے، علاج کے لیے باہر جا سکتی ہے، گھر کا سودا سلف لانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے تو وہ جائے سودا سلف لے کر آ جائے۔ اسی طرح یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے، ان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی ہیں، دکھ کا موقع ہے، غم ہے، تو یہ جائیں شرکت کریں، والدہ کا منہ دیکھنا ہے، چہرہ دیکھنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، دعائیں شوائیں کر کے تو شام تک گھر واپس آ جائیں۔ اس کے لیے حکم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیہ جن کی عدت تھی ان کو فرمایا تھا، امکثی فی بیتک الذی جاء فیہ نعی زوجک حتی یبلغ الکتاب اجلہ۔ جس گھر میں تمہیں تمہارے خاوند کی وفات کی خبر آئی تھی، جہاں تم پہلے رہ رہی تھی خاوند کے ساتھ، اسی گھر میں تم نے عدت گزارنی ہے حتیٰ کہ یہ مکمل ہو جائے۔ تو اس عدت میں وہ خوشی کے مواقع پر نہیں جائے گی، شادی میں، منگنی میں، کوئی فنکشن آ گیا اس میں نہیں جائے گی، حتیٰ کہ عید کی نماز کے لیے بھی اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ اس میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سب خواتین کو نکالو، اس میں اس کے لیے پابندی ہے۔ البتہ جو ضروریات زندگی ہیں، جو ایسی چیزیں جن کے بغیر گزارا نہیں، ان کے لیے گھر سے باہر جائے اور شام تک واپس آ جائے، رات اپنے گھر میں گزارنی، اس کے علاوہ کوئی سخت پابندی نہیں ہے اس پر۔ یعنی اس کیس میں بھی ممانعت نہیں نظر آتی؟ جائیں والدہ کے جنازے میں شرکت کریں اور شام تک اپنے گھر واپس۔ اچھا بھٹی صاحب، یہاں پہ ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے واضح ہی کر دیں عدت ہوتی کیا ہے، ذرا لوگوں کے ذہن میں یہ تو آ جائے کہ ہم نے جو سوچ لیا کہ بس باندھ دیں ایک شخصیت کو، وہ کہیں آ نہیں سکتی جان۔ یہ عدت کا اصل جو معنی ہے وہ اصل معنی عدت کا یہ ہے کہ خاوند کے حقوق کے لیے اس کے سوگ میں 4 مہینے 10 دن خاتون سادگی کے ساتھ زندگی گزارے گی، میک اپ نہیں کرے گی، نئے کپڑے نہیں پہنے گی، خوشبو وغیرہ نہیں لگائے گی، فنکشن خوشی کے جو موقع ان پر نہیں جائے گی، اس بات کا اظہار کہ وہ اپنے خاوند کے لیے سوگ میں ہیں۔ اس سوگ میں کوئی مجرم نہیں ہے، وہ جس طرح کہ عرب کرتے تھے، تو سال تک اس کو سوگ میں رکھتے تھے، ہر چیز سے محروم کر دیتے تھے۔ اسلام نے اس کو محروم نہیں کیا، اسلام نے کہا کہ اپنے خاوند پر سوگ کا اظہار کرے۔ ان 4 مہینے اور 10 دن کی عدت میں ایک مسئلہ اور بھی ہے جس کا فائدہ ہے کہ اس کے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہے کہ نہیں، وہ بھی کلیئر ہو جائے گا ان دنوں میں۔
اگر ابتدا میں تھا تو 4 مہینے 10 دن میں وہ کلیئر ہو جائے گا، اگر وہ درمیان میں تھا تو وہ بچہ پیدا ہو جائے گا۔ آگے شادی کرنے کے لیے اس کو اتنا عرصہ انتظار کرنے کا حکم ہے۔ جی تو یہ اس نے سادگی کے ساتھ گزارنا ہے اپنے گھر میں، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔